إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 16 مئی 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 175 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجر شروع کریں گے. سورۃ الحجر بھی مکی سورت ہے اور اس کا اسلوب بھی مکی قرآن والا ہے، لیکن جو قرآن حکیم میں ایک ڈیوائن میوزک ہے، قرآن کی آیات کے درمیان جو ایک وزن پایا جاتا ہے، اس میں بھی یہ اہم ترین سورت ہے سورۃ الحجر. مختصر سی سورت ہے لیکن اس کی آیات کا ردم جو ہے وہ تیز ہے. 99 آیات ہیں صرف 6 رکوعوں کے اندر، اور یہ وہ سورت ہے جس میں کئی ایک اہم مضامین ڈسکس ہوئے ہیں، اور ان مضامین میں سے سب سے اہم ترین آیت مبارکہ جس پر قرآن حکیم کی حجیت کا دار و مدار ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے، اور انشاءاللہ آج اس آیت پہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کروں گا. اور وہ آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے اپنے پر. اس آیت پہ انشاءاللہ ہم آج ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے جو یہ باقی آیات ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجر. الف لام را. یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ آیات ہیں، سائنز ہیں، روشن آیات ہیں الکتاب کی اور قرآن مبین، روشن قرآن کی. الکتاب وہ لوح محفوظ ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس الکتاب میں ہی سے تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، جتنے صحائف ہیں وہ اسی الکتاب یعنی لوح محفوظ سے اتارے گئے، اور یہ کتاب بھی اسی سے نازل ہوئی. یہ اس الکتاب ہی کا حصہ ہے اور قرآن حکیم کی روشن آیات کا بیان ہے. اب یہ دیکھیں صرف ایک آیت سورۃ الحجر کی، یہ پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی پوری سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 کے اندر ہے. اور یہ جو اتنا بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک سکم پایا جاتا ہے سپاروں کی ڈویژن کے اعتبار سے، تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ قرآن حکیم کے جو پاروں کی ڈویژن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی. قرآن حکیم صورتوں کی فارم میں ڈیوائن اوریجنز آف آلمائٹی اللہ تعالیٰ کے 114 خطبات کا یہ مجموعہ ہے. تو صورتیں جو ہیں ان کی فصیلیں اور صورتوں کو الگ الگ کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا. اسی طریقے سے جو قرآن حکیم کی 7 منزلیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ثابت ہے.
اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی ڈویژن نہیں ہوگی. اگر آپ سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا مقدمہ مان لیں تو پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں، دوسری میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11 اور چھٹی میں 13 اور 7ویں منزل میں 65، وہ بھی ملٹیپل ہے 13 کا. تو وہ اتنی زبردست ڈویژن ہے اور ان منزلوں کے اندر حکمت بھی موجود ہے، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. بل منزلیں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر رائج تھیں، 7 منزلیں، یعنی قرآن حکیم وہ 7 دنوں میں مکمل کیا کرتے تھے، وہ 7 منزلیں بنی. البتہ جو رکوعوں کی ڈویژن ہے اور جو پاروں کی ڈویژن ہے یہ بہت بعد میں ہوئی، تابعین کے دور کے اندر. آسانی کے لیے جب لوگوں نے سستی اختیار کی تو پھر یہ طے کیا گیا کہ قرآن حکیم کو 30 پاروں میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے، تاکہ جو وہ 7 منزلیں ہیں، 7 دنوں میں جو قرآن مکمل کیا جاتا ہے، تو اب 30 پاروں کی وجہ سے 30 دنوں میں قرآن حکیم لوگ مکمل کریں، تاکہ آسانی ہو جائے، ایک مہینے میں ایک قرآن پاک کی قرات مکمل ہو. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی انسانی کوشش ہوگی تو اس میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سکم تو رہ جائے گا. تو رکوعوں کی ڈویژن تو بہرحال پھر بھی کافی حد تک بڑی بہترین ہے مضامین کے اعتبار سے، لیکن پاروں کی ڈویژن میں یہ دیکھیں کتنا بڑا سکم ہمارے سامنے آیا ہے کہ صرف ایک آیت سورۃ الحجر کی، وہ پارہ نمبر 13 میں ہے. اب یہ ایک لائن ڈال کے کون سا ایڈوانٹیج انہوں نے لے لیا، تو سورۃ الحجر کے 2 ٹکڑے کر دیے. حالانکہ یہ آیت اگلے پارے میں 14 میں پہلے پہ یہ شروع میں آ جاتی تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا، لیکن اس میں یہ ڈویژن کا خیال رکھا گیا کہ بالکل برابر آیات، جسے وہ کہتے ہیں نا صفحے گھن کے کسی نے نا لادا لادا کیتے ہیں کہ پہلے پارے دے بھی انہیں ہی، دوسرے دے بھی، تیسرے دے بھی، چوتھے بھی. تو اس اعتبار سے لوگوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا سکم اس اعتبار سے ہے. لہٰذا پاروں کی ڈویژن کو ہم آن نہیں کرتے، نہ مصحف عثمانی جو موجود ہے اس میں پاروں کی ڈویژن ہے. ایون قرآن حکیم جو سعودی عرب سے بھی چھپ رہے ہیں ان میں بھی کئی قرآن ایسے ہیں جن میں انہوں نے پاروں کی ڈویژن نہیں کی ہوئی ہے، اسی طریقے سے وہ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پاروں کی ڈویژن جو ہے یہ بعد میں ہوئی ہے. تو وہ یہ سکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے کے اینڈ پہ ہے، باقی پوری سورۃ الحجر ہے وہ 14ویں پارے میں. اس ایک لائن سے انہوں نے کیا ایڈوانٹیج لے لیا جس میں 5-6 حروف ہیں. اسی طریقے سے سورہ ہود آپ دیکھ لیں، اس کی 5 یا 6 آیات جو ہے وہ پارہ نمبر 11 میں ہے، باقی پوری سورہ ہود پارہ نمبر 12 میں ہے. سورہ یاسین آپ دیکھ لیں، چند آیات جو ہے پارہ نمبر 22 میں ہے، باقی پوری سورہ جو ہے پارہ نمبر 23 میں ہے. تو اس طرح یہ ڈویژن جو ہے پاروں کی، یہ ڈویژن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقیفی نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں ڈویژن کی گئی. لیکن الحمدللہ امت اس پر بھی اتفاق کرتی ہے. اس طرح سے کوئی اگر ڈویژن کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی 30 کو کوئی 40 50 60 بھی کر دیتا ہے، اس کے حصے بنا دیتا ہے، ڈویژنز کر دیتا ہے صرف سمجھانے کے لیے. اس طریقے سے صورتیں بھی کچھ امپورٹنٹ صورتوں کو الگ سے وہ 5 سورہ کی فارم میں یا 10 سورت کی فارم میں کچھ چھاپ دیتا ہے فضیلتوں والی. تو یہ سب کی سب چیزیں جائز ہیں، لیکن یہ پھر توقیفی نہیں ہوں گی، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کا پھر سکم رہ جاتے ہیں. تو یہ بڑی ایک علمی ذمہ داری تھی میری کہ میں آپ کو اس موقع پر، اور یہ جب بھی میں سورۃ الحجر پڑھنے لگتا ہوں تو پھر میرے دل میں بڑا قلق آتا ہے اس اعتبار سے، جب میں یہ ایک آیت کو 13ویں پارے کے اینڈ پہ دیکھتا ہوں نا، تو تاکہ یہ چیز بتائی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈویژن نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں بنو امیہ کے دور کے اندر، تابعین اور تبع تابعین کے دور کے اندر یہ ڈویژن کی گئی. یہ الحمدللہ اس حوالے سے گفتگو میری کلیئر ہوئی. اب آ جائیے پارہ نمبر 14 ہمارا شروع ہونے لگا ہے، اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بڑی اہم ترین آیت ہے. ان قریب وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں وہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلم ہوتے، کاش ہم نے دنیا میں اسلام قبول کیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی ہوتی. یہ عنقریب وقت، موت کا وقت بھی آنے والا ہے، اس وقت بھی حقائق کھل جائیں گے، اور پھر قیامت والے دن تو لوگ تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے، کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ وقت دور نہیں ہے کہ عنقریب یہ وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے. اور میں اس میں یہ بات اجتہاداً کرتا ہوں کہ ہم کاش دنیا میں مسلمان ہوں بھی جائیں، اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع اس ڈویژن سے پاک کریں.
یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمیں یہ بھی کہنا پڑے کہ کاش میں دنیا میں جو ہے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا ٹائٹل استعمال نہ کرتا، کاش اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا. اور یہ آپ دیکھیں قرآن حکیم میں واضح حکم ہے مسلمانوں کو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا مسلمانوں تمہیں موت نہ ایمان والو مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا. یہاں تو بسا اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں یہ مسلم سے مراد ہے فرما بردار، وہ واقعی فرما بردار ہے، لیکن ایک آیت قرآن میں ایسی ہے جو ان مولویوں کے اس ڈھکوسلے کا پردہ چاک کر دیتی ہے، اور وہ ہے سورۃ الحج کی آخری آیت 78 نمبر، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام، تمہارا اسم، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، وفی ھذا، اور اللہ نے بھی انڈورس کرتے ہوئے اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو الحمدللہ ہمیں تو اسی نام پر فخر ہے. اور آج دیکھیں جتنے لوگ غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اس بت پرستی سے، فرقہ پرستی سے آزاد ہو چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی میں عیش کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، ویلہہم الامل، اور انہیں غافل کیے رکھیں دنیا کی امیدیں، یہ طول عمل جسے ہم کہتے ہیں. فسوف یعلمون، تو ان قریب انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر کڑتے تھے کہ لوگ اتنی واضح اس قرآن کی دعوت قبول کیوں نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ نے ان پر حق واضح کر دیا، کوئی لینگویج کا بیریئر نہیں ہے، یہ بھی عربک لوگ ہیں، عربی کو جانتے ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، اگر یہ بھی پھر بھی ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، دل بےایمان تے اجدا ٹھہر، اگر کسی کے دل میں بےایمانی گھس جائے تو وہ عجیب لیم ایکسکیوزز بھی جو ہے وہ گھڑ لیتا ہے. تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان قریب انہیں اعمال کا انجام معلوم ہو جائے گا. وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو مگر یہ کہ اس کا جو موت کا وقت ہے وہ اللہ کے حضور لکھا ہوا تھا لوح محفوظ میں. یعنی اس سے پہلے بھی جتنی قومیں ہلاک ہوئیں، قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، آل فرعون ہلاک ہوئے، یہ سب کی سب قومیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں تھا کہ ان میں کون لوگ حق قبول کریں گے اور کون نہیں کریں گے. تو لوح محفوظ میں ان کی ہلاکت بالکل اٹل، ان کی ڈیسٹنی لکھی ہوئی تھی. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیسٹنی زبردستی ان پر مسلط کی، نہیں. وہ میرا لیکچر آپ دیکھ لیں 6 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 103 104 A B C، اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد. اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ڈیوائن وزڈم سے مستقبل کے حالات پہلے ہی معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں تھیں. تو اگر یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں اور حق قبول نہیں کر رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے. ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، اور جب کسی امت کی تباہی کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو مؤخر ہوتی ہے تباہی اور نہ پہلے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کے کوارڈینیٹس اور ٹائم مقرر کر دیا ہے وہ اس کے مطابق ہی تباہی آتی ہے. اب جناب وہ اہم ترین آیات آ رہی ہیں جن پہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو آج کرنی ہے، اور میرا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن عشاء کی نماز سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے مجھے خیال آیا کہ یہ آیت ایسی نہیں ہے کہ اسے اس طرح ان اٹینڈڈ چھوڑ دی جائے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 9، اور وہ ابھی آ جائے گی. آیت نمبر 6 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ 9 پر پہنچ کے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو کریں گے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، سورۃ الحج آیت نمبر 6. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پر الذکر نازل ہوا ہے، یعنی یہ قرآن حکیم. یعنی یہ کافر خطاب کر رہے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے وہ شخص جس کو یہ زوم ہو گیا ہے، جسے یہ گمان ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر الذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون، بے شک تو مجنون ہے، تو پاگل ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ جن بھی کہتے ہیں نا مخفی شے کو، مجنون یعنی کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو جائے. اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بنیاد پہ یہ بات کرتے تھے، اور بعض لوگ تھے جو ہمدردی کے ساتھ بھی کرتے تھے. اور انیشلی ان کی یہ باتیں
جو ہے وہ ہمدردی سے خالی نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے. اچانک جب آپ کی قمری زندگی کے اعتبار سے 40واں سال آیا، اور شمسی اعتبار سے جو ہمارا چلتا ہے وہ 37واں یا 38واں سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اتنی اونچی پہاڑی پر ایک غار کے اندر، اور مسلسل آپ نے وہاں پر مراقبہ کیا، زمین و آسمان کی پیدائش پر غور، آپ کا دل اچاٹ ہو گیا. یہ بخاری مسلم میں ڈیٹیل آتی ہے جب آپ کی 40واں سال زندگی کا شروع ہوا قمری اعتبار سے. تو ظاہر ہے کہ جب ایک شخص کئی دن کے لیے ایک اونچے پہاڑ پر جا کر ایک غار میں جا کر بیٹھ جائے، اور پھر وہ آئے اور وہ کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، اور وہ ایسا کلام پڑھے کہ جو غیر معمولی قرآن ہو، غیر معمولی کلام ہو، تو بعض لوگوں میں ہمدردی کے طور پہ بھی یہ جذبات آتے تھے کہ یہ بیچارے وہاں پر جاتے تھے، ہو سکتا ہے کوئی جنات کا اثر ان پر ہو گیا ہو. اور بعض جو ہیں وہ فینیٹکس بھی تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ان کا کریکٹر سامنے آیا لوگوں کے کہ نہیں، کوئی ایسی حالت نہیں کہ آپ کے باقی معاملات کوئی ڈسٹرب ہو گئے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے منوایا 40 سال تک صادق اور امین. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر اعلان کیا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، ہم نے اکثر سنا بھی ہوا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے اعتبار سے آپ کی جو اعلان نبوت کی 40 سالہ جو اس سے پہلے زندگی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا. پھر سورہ یونس میں بھی آتا ہے، جو میں نے مسئلہ نمبر 88A اور B میں بھی آیات بیان کی ہیں، عصمت انبیاء والی آیات، ان میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ سورہ یونس کے شروع میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات کہلوائی گئی کہ آپ ان سے بتائیے، میں اتنا عرصہ ان کو بتائیے میں تم میں رہا ہوں، کبھی آج تک تم نے مجھ سے کوئی ایسی بات سنی، کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، یا کبھی میرے کریکٹر میں ایسی چیز دیکھی ہو، میں نے کبھی کسی شاعر کی شاگردگی اختیار نہیں کی ہے، کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اچانک ایک ہی رات میں میرے پاس ایسا کلام آ گیا ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں، تو اس کو مانے بغیر یہ چارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن ہے. تو کافر کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتا تو فرشتے ہمارے سامنے اگر تو واقعی ہی سچا ہے. یعنی تیرا دعویٰ ہے کہ ایک اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا، وہ فرشتہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن حکیم میں کھول کر سورہ آل عمران کے اندر یہ بات بیان کی، پھر سورۃ الجن کے اندر بھی، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ کلام کرے، مگر اپنے پیغمبروں کو وہ چوز کرتا ہے، ان کے ذریعے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو باقی انسانوں کا کام ہے غیب پر ایمان لانا. جو پیغمبر کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں، غیب کی خبر، غیب کا علم جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ نبی کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کے ساتھ نہیں. نہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام کرنا ہے. فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو نظر بھی آتے تھے، عام انسان کو نظر آئے یا نہ آئے. ایک دفعہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے بھی، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، لیکن وہ جانے کے بعد پتہ چلا. بل عام حالت میں تو فرشتوں کو اس طرح نہیں لوگ دیکھ سکتے تھے، تو وہی دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑی ٹانٹ کے ساتھ دیا ہے، بڑے تانے کے ساتھ. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، پرپز فل، با مقصد. یعنی فرشتے اگر ڈیمانڈ کر رہے ہو پھر تو وہ عذاب لے کر ہی اتریں گے، کیونکہ پھر تو حق واضح ہو گیا نا. بغیر دیکھے جو ایمان لانا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے مانتے ہیں ان کے لیے اجر کریم ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے. دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے فرشتے جو مانگ رہے نا، فرشتے پھر عذاب ہی لے کر نازل ہوں گے. اس وقت تک کے منیا تھے، کہ منیا فرشتے جب سامنے نازل ہوئے تو پھر وہ عذاب ہی لے کر آئیں گے. وما کانوا اذا منظرین، اور اس کے بعد ان کو مہلت پھر نہیں دی جائے گی. پھر یہ نہیں کہنا کہ اب ہم ایمان لے آئے، نہیں. ایمان تو غیب میں جو ایمان ہے، ان سین پر جو ایمان ہے، وہی ایمان جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. اب وہ آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی اہم ترین آیت، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر کو بے شک ہم نے ہی نازل کیا. بار بار تاکید ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی یہ کسی جنات کے اثر کی وجہ سے نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے.
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنی ذات پر لے لی. اس سے پہلے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں لی. اور اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی تھی کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں جب ٹیمپر ہوا کرتی تھیں تو نیا نبی آ جاتا تھا اور جو دین میں بدعات لوگ داخل کر دیتے تھے ان کو وہ دور کر دیا کرتے تھے. اور بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں تقریباً 2000 سال تک مسلسل نبوت کا سلسلہ چلتا رہا ہے. ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرا نبی کو اپنا خلیفہ بنا جایا کرتا تھا. حتیٰ کہ ان کے حکومتی معاملات بھی جو ہیں وہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں, داؤد علیہ السلام کو, بیک وقت وہ پیغمبر بھی تھے اور وہ بیک وقت حکمران بھی تھے, اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے اس الذکر کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے اپنے ذمہ لے لی. اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے, وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ اسی میں ہی بعد میں ایڈریس کروں گا. پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے الذکر کسے کہتے ہیں. تو عربی زبان میں الذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو, ایسی چیز جو کسی کی یاد دلائے, ایسی نشانی جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے, اسے کہتے ہیں الذکر. اب اس کو مثال سے سمجھیں گے. میرے ہاتھ میں ایک بال پوائنٹ ہے, سپوز میرے کسی دوست نے آج سے 10 سال پہلے مجھے یہ بال پوائنٹ گفٹ کیا اور میں نے اپنی الماری میں کسی سیف مقام پہ اسے رکھ دیا. 10 سال کے بعد اچانک جب میں نے وہ الماری کھولی یا الماری کا وہ والا پورشن کھولا اور وہاں مجھے بال پوائنٹ نظر آیا, تو اس بال پوائنٹ کو دیکھتے ہی مجھے اپنا دوست یاد آ جائے گا. آئے گا کہ نہیں, جس نے یہ گفٹ کیا ہوگا. تو یہ بال پوائنٹ میرے لیے ذکر ہوگا, یاد دلانے والا اس دوست کی جس کا یہ گفٹ ہے. اسی طریقے سے یہ قرآن حکیم الذکر ہے, دی ریممبرنس, دی ریمائنڈنگ, اللہ کی یاد دلانے والی کتاب. اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں توحید جبلت میں رکھ دی ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور اللہ تعالیٰ نے روحوں سے جو عہد لیا تھا سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے, جو مسئلہ تقدیر کے لیکچرز میں نے بڑی ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 103, 104 A, B, C میں بیان کیا ہے. ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے. تو اس اندر کے تاروں کو چھیڑنے کے لیے, ان کو چھیڑنے کے لیے کہ لوگ حق کی طرف مائل ہوں, یہ کتاب نازل ہوئی. یہ ہے الذکر. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ, بے شک ہم ہی نے اس الذکر, دی ریممبرنس, دی ریمائنڈنگ, الٹیمیٹ یاد دلانے والی, گاڈ کی یاد دلانے والی, کریٹر کی یاد دلانے والی, اس سپریم بینگ کی یاد دلانے والی, اس الٹیمیٹ ٹروتھ کی یاد دلانے والی, اس سپر نیچرل ایجنسی کی یاد دلانے والی کتاب ہم نے نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے سورہ قاف کی آخری آیت میں پرٹیکولرلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا, اور ظاہر آپ کے ذریعے سب کو, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے, جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو, جس کی نیچر مسخ ہو چکی ہے, جو حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, 8واں پارہ شروع اس سے ہوتا ہے, اگر ایسے شخص کے اوپر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ حق ہے, تب بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے, یہ کہیں گے ہم پر جادو ہی ہو گئے. جب جس نے نہیں ماننا, دل بےمان تے اجتا ٹیر, اگر دل بےمانی پہ ادھرا ہوا ہے تو بڑے لیم ایکسکیوزز انسان جو ہے وہ گھڑ لیتا ہے. جس نے بات نہیں ماننی اس کے لیے بہت دلائل موجود ہے. تو اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے, اس قرآن کے ذریعے, فضائل اعمال کے ذریعے نہیں, فضائل سنت کے ذریعے نہیں, الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں, 14 ستارے کے ذریعے نہیں. میں سارے دن نال ہمارا ناراض ہو جاتے ہیں, ایک آدھا لے لما باقی چھڑ دیں. فضائل اعمال دیوبند مکتبہ فکر کی کتاب ہے, فضائل سنت بریلوی مکتبہ فکر کی, الرحیق المختوم جو ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی ہے, اچھی کتاب ہے لیکن اس میں بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں, اور 14 ستارے اہل تشیع کی کتاب ہے. ان کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. ہمیں تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن مولویوں کی کتابیں اٹھا کر پھرنا جن میں اتنی فاش غلطیاں ہوں, عقیدہ توحید
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی باتیں لکھی ہوئی ہوں، ظاہر انسانی کوشش ہے، ان کتابوں کو گلی گلی اٹھا کر پھرنا اور اس کے ذریعے دعوت کرنا، اس سے ہمیں اختلاف ہے، دعوت و تبلیغ سے نہیں ہے۔ اور اسی کا کلائمیکس آپ دیکھ لیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، جو ہم نے اپنے ریسرچ پیپر امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر نمبر 4 جو آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی جائے گا صاحب کو، اس کی 19 نمبر آیت، اس کی ٹاپ پہ ہم نے یہ آیت لکھی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اللہ نے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے۔ الرحیق المختوم کے ذریعے، فضائل اعمال کے ذریعے، فضان سنت کے ذریعے، 14 ستارے کے ذریعے نہیں، اس کتاب کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، اس کے ذریعے ڈر سنائے۔ اور پھر مولویوں نے یہ جو ڈھکوسلا مچایا ہوا تھا کہ نہیں بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آ سکتی، یہ ہے وہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں کم از کم 4 دفعہ یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر بھی اگر کسی منحوس کو یہ یقین نہ آئے تو اس کی اپنی نوست ہے۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 17 ہے، 22 ہے، 32 ہے، 40 ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے سمجھنے والا؟ اس الذکر کو مولوی نے ترجمہ ہی اس کا تبدیل کر دیا، ہم نے قرآن کو جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وہ یاد دہانی کا مطلب ہے نصیحت، جیسے کسی کو یاد کروانا، یار تم نے یہ غلطی کی ہے، تو لیکن انہوں نے ترجمہ ایسا کیا تاکہ دو مطلب ان کے مدرسے بھی چلتے رہیں اور لوگوں کے بچوں کو حافظ بناؤ، یہ ہے اس میں لکھا ہوا، دیکھیں ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ تو یہ یاد دہانی مراد ہے کوئی نصیحت کرنے والا، یہ یاد دہانی لفظ ہے، یاد کرنا نہیں ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی ہماری اردو کی لنگوسٹک میں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے، اور ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی تو کہتا ہے جی قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اسے یہ 100% یقین ہے۔ بلکہ اب میں اس میں تو یہ نیپال میں بھی اردو چونکہ سمجھی جاتی ہے، مجھے تو پوری دنیا سے ای میلز آتی ہیں، تو آج کل نیپال میں زلزلہ بھی آیا ہوا ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، وہاں پہ مسلمان بھی بیچارے بڑے پریشان ہیں، پر جو بھی انسان ہے، ہم تو ہر انسان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی ای میلز آتی ہیں، وہاں بھی مولوی جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈویژن ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ۔ آپ حیران ہوں گے، میں 2004 میں چائنا گیا آفیشیل ٹور کے اوپر اپنے آفس کی طرف سے، وہاں مجھے حیرانگی ہوئی، چائنا کے اندر بھی مسجدیں اسی نام پہ ڈیوائڈ ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ۔ اندازہ کرو ایک کتنی بڑی مصیبت ہے، یعنی کہ جو گمراہی ہمارے سب کانٹیننٹ میں پائی جاتی ہے نا، انڈیا پاکستان میں، یہ پھر ایکسپورٹ ہوتی پوری دنیا کے اندر۔ یعنی یہ اچھائی کے اعتبار سے بھی ایکسس ہے، اور ایکسس آف ایول بھی یہی ملک ہے، پوری دنیا کے اندر جو گمراہی کے لیے ایکسس بنے ہوئے ہیں، تو یہاں سے گمراہی جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا ہے، اور میں نے الحمدللہ بڑی محنت کر کے سال ہر سال کی محنت کے بعد ایک ریسرچ پیپر اس پہ لکھا ہے، ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن۔ میں نے اس کا نام ہی رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، یعنی یہ قرآن کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے، یہ آپ کی دعوت ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ آیت پھر میں نے ٹاپ پہ لگائی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے۔ تو یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن ہے الحمدللہ۔ تو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، ان کو اپنا امام ماننے والا، پھر وہ اسی کتاب کے ذریعے تذکیر کرے گا، نصیحت کرے گا۔ اور پھر وہ جو میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے، اس کو میں نے الحمدللہ 2 گھنٹے میں خود یہاں پر ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا، آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے، یوم عرفہ کی رات، چونکہ یوم عرفہ ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا تھا، تو اسی نسبت سے ہم نے یوم عرفہ کی رات میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، اور آپ حیران ہوں گے، اس کو میں نے نام دیا ہے مسئلہ نمبر 1 ہمارے جتنے لیکچرز ہیں۔ پہلا مسئلہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اہلسنتپاک.com پر، اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہے، قرآن حکیم کی اہمیت کے اعتبار سے۔ کچھ چیزیں میں یہاں پر بھی ڈسکس کروں گا۔ تو اب اسی طرف واپس آئیے، جو ہم نے یہ آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس الذکر یا دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اسپیشل پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ خود لی۔
سورۃ القیامہ میں پارہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا ایک جگہ پر جمع کرنا اور اس کی قرات کروانا، اس کا پڑھانا بھی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کو یاد بھی کروائیں گے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی اور جمع بھی اللہ تعالیٰ نے خود کروایا۔ اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی وحی لکھوایا بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب قرآن حکیم تواتر کے ساتھ بڑی تیزی سے نازل ہو رہا تھا، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو احادیث لکھنے سے بھی روک دیا تھا تاکہ یہ مکسنگ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم خود لکھوایا کرتے تھے۔ تو یہ والی جو حدیث ہے مسلم کی، اس کو میں نے اس کا جو منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں اس حدیث سے، اس کا میں نے جواب مسئلہ نمبر 35 میں دیا ہے، منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، یہ ایک ایکسٹریم، اور دوسری ایکسٹریم مسئلہ نمبر 36 ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ کیا کرتے تھے اس قرآن کا، یعنی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے، پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو سنایا کرتے تھے۔ اور بخاری میں ہی آتا ہے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی پھر 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ کیا، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ مل گیا تھا کہ اب آپ کی موت کا وقت، وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اس سال 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ کیا سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے، تاکہ وہ ترتیب جو ہے وہ توقیفی ہو۔ اور یہ جو آج کل دجال اٹھے ہوئے ہیں، یہ بنگلہ دیش میں بھی وہ جو دجال عورت تھی وہ تسلیمہ نسرین، اور اس کا یہ کہنا کہ قرآن حکیم کی یہ ترتیب جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم فرمائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ خود اس کی ترتیب بعد میں لگائی گئی ہے، تو یہ بالکل باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام دورہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، بہرحال اس حوالے سے جو صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، یہ قرآن حکیم کو جمع کرنے کے اعتبار سے اور قرات کے اختلاف کے اعتبار سے بخاری مسلم میں جتنی احادیث ہیں، وہ اگر آپ کو ایک جگہ پر چاہیے ہوں تو میں آپ کو ریفرنس بتا دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2211 سے لے کر 2222 تک پہلی ہی جلد کے اندر یہ تمام احادیث موجود ہیں۔ یہ آگے آگے ہو کر بیٹھ جائیں نا، پیچھے پھر تنگ ہوگی یہ جگہ، آگے ہو، ادھر سے بھی آگے ہو، ادھر سے بھی آگے۔ اسی میں بخاری مسلم کے ریفرنس سے موجود ہے، اسی لیے میں نے مشکات کا بڑا ڈیٹیل تعارف کروایا تھا مسئلہ نمبر 111 اور میرے نزدیک مشکات المصابیح از دی انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اور وہاں پر آپ کو یہ کمبائنڈ فارم میں یہ ساری احادیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائیں گی، اس لیے میں ان کے نمبرز بھی نہیں بتا رہا تاکہ اس ٹائم کے اندر یہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث بھی اس میں آپ کو مشکات کے اس چیپٹر میں مل جائے گی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس دوران تقریباً 700 کے قریب حفاظ شہید ہو گئے۔ تو سیدنا عمر نے یہ مشورہ دیا سیدنا ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم کو ایک مصحف کی فارم میں 2 گتوں کے درمیان جمع کر دیا جائے۔ لکھی ہوئی حالت میں موجود تھا، ہڈیوں پر، پتوں پر، چمڑے پر، کپڑے پر، یہ لکھا ہوا موجود تھا صحابہ کے پاس، اور پھر اکثر صحابہ جو ہیں وہ حافظ بھی تھے، اس وقت ایسا اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، اور وہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی لکھوائی ہوئی تھی، یہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر نے کو بعد میں خود قرآن لکھوایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال سیدنا عمر نے مشورہ دیا، اس بخاری کی حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے۔ شروع میں سیدنا ابوبکر ریلیکٹنٹ تھے کہ اگر یہی چیز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کام کروا کے جاتے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے۔ اس کے تحت ظاہر خلفائے راشدین نے بھی تو اپنی انپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف میں دینی تھی۔ تو بہرحال سیدنا زید ابن ثابت جو کاتب وحی تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات جو ریٹن فارم میں مختلف جگہ سے کلیکٹ کر کے ان کو کمپائل کیا، اور ایک صحیفہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ تیار ہوا، اور صحابہ کرام کے سینوں میں تو تھا۔ حفاظ آج بھی دیکھ لیں، دنیا میں لاکھوں حفاظ ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے قرآن کے محفوظ ہونے کا۔ پھر قیام اللیل کے ذریعے قرآن حکیم محفوظ ہو گیا۔ تو وہ نسخہ پھر سیدنا ابوبکر کی وفات کے بعد جو ہے وہ سیدنا عمر کے پاس رہا، پھر سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس رہا، ٹل یہ کہ سیدنا عثمان کے دور میں پھر ایک اور پرابلم آیا، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے اور مشکات کے اس چیپٹر کے اندر بھی موجود ہے، 2211 نمبر حدیث سے لے کر 2222 مشکات المصابیح انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔
اور وہ حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اہل عراق اور اہل شام کو تیار کر رہے تھے آرمینیا اور آذربائیجان یعنی رشیا کے خلاف محاذ کے لیے، اس کی فتوحات سیدنا عثمان کے دور کے اندر ہوئیں، تو اس کے لیے جب ہم اپنی فوج کو تیار کر رہے تھے تو اسی دوران حذیفہ ابن یمان نے یہ محسوس کیا کہ اہل شام اور اہل عراق جو ہیں وہ قرات کے اندر اختلاف کر رہے ہیں. اور قرات کا اختلاف کیا تھا؟ یہ بہت ٹیکنیکل گفتگو ہے، عام آدمی کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، نہ اس کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. مختصر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، جس طرح ڈائلیکٹس ہوتے ہیں نا، ہمارے بھی ڈائلیکٹس ہیں. پنجابی کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں آپ دیکھ لیں، ایک پوٹوہاری پنجابی ہے، ایک لاہور کی پنجابی ہے، ٹپیکل فیصل آباد کی پنجابی ہے، سیالکوٹ کی پنجابی ہے. پھر آپ ہند کو زبان دیکھ لیں، وہ بھی ایک پنجابی کی فارم ہے، اسی کی ٹوٹی پھوٹی فارم ہمارے مری کے علاقے میں بھی ہے. تو یہ مختلف ڈائلیکٹس ہیں ہماری پنجابی زبان کے. اس طرح عرب کے بھی مختلف ڈائلیکٹس تھے. تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ بھی آپ کو مشکات کے اسی چیپٹر میں مل جائے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی امت کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ امت کو یہ آسانی دے کہ وہ مختلف ڈائلیکٹس میں قرآن پڑھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو 7 ڈائلیکٹس میں پڑھنے کی اجازت دی. اور وہ ڈائلیکٹس آج بھی چل رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ جو مصحف موجود ہے وہ قریش کے ڈائلیکٹس میں ہے، جو بخاری کی حدیث جو حذیفہ ابن یمان والی ہے اسی میں اس چیز کا ذکر بھی آ جائے گا. تو اس ڈائلیکٹس کو آپ سمجھ لیں. مثلا اب یہ جو آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے، انفسکم، تمہاری ہی جانوں میں سے، یعنی تمہاری ہی اسپیشیز سے، اہل عرب قریش تم ہی میں سے. یہ ہماری جو اس وقت اسٹیبلش قرات ہے قریش کی، امام حفص کے ذریعے جو روایت ہوئی پوری دنیا کے اندر قرآن جس میں پڑھا جاتا ہے عموماً، جو ہمارے پاس بھی موجود ہے، اس میں یہ ہم پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں میں سے. ایک قرات میں الفاظ ہیں انفاسکم، یعنی فا کے نیچے، فا کے اوپر زبر ہے. انفسکم کو اب لکھنے میں تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے اعراب بھی جو ہے وہ شروع میں تو اس طرح موجود نہیں تھے. جو مصحف عثمانی ہے اس میں بھی آپ کو اعراب نہیں نظر آئیں گے. جو رشیا کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے یا توپ کاپی میوزیم ٹرکی میں ہے، اس میں آپ کو اعراب نظر نہیں آئیں گے. تو انفسکم بھی عربی کا لفظ ہے، انفاسکم بھی عربی کا لفظ ہے. یہ دونوں قرات درست ہے. انفاسکم کا مطلب بنے گا تم میں سے نفیس ترین، تم میں سے نفیس ترین. تو یہ بھی آپ سے سب نفیس ترین بھی ہے. انفسکم بھی انفاسکم بھی، یہ دونوں قرات درست ہے. تو تم میں نفیس ترین رسول. اسی طریقے سے یہ جو سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین، تو ایک قرات میں یہ ہے مالک یوم الدین، تو اس کے معنی میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، مالک یوم الدین ہو یا مالک یوم الدین. تو یہ جو قرات کے اختلاف ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اجماع ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوئے ہیں. اب وہ بخاری کی حدیث آپ دیکھ لیجئے جو میں بتا رہا تھا حذیفہ ابن یمان کے ریفرنس سے، جو مشکات میں بھی اس چیپٹر میں موجود ہے، کہ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں جب ہم اہل عراق اور اہل شام کو رشیا یعنی آذربائیجان پر چڑھائی کے لیے اور آرمینیا پر چڑھائی کے لیے تیار کر رہے تھے سیدنا عثمان کے دور میں، تو کہتے ہیں میں نے آبزرو کیا کہ لوگ مختلف ڈائلیکٹس میں قرآن پڑھ رہے ہیں. اب کوئی پڑھ رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کوئی پڑھ رہا ہے من انفاسکم. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے کوئی الفاظ میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، حالانکہ یہ ثانی دی گئی تھی. تو انہوں نے پھر سیدنا عثمان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم جو سٹینڈرڈ ہے وہ قریش کی قرات کو مانیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے، اسی میں یہ قرآن حکیم نازل بھی ہوا، اور پھر باقی ڈائلیکٹس میں بھی اجازت دی گئی، لیکن مین سٹریم جو ہے ڈائلیکٹس وہ تو قرات قریشی قرات ہے. لیکن وہ قرات ختم نہیں کی گئی ہیں، وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. یہ جتنے قرات کے کورس کر کے آتے ہیں سبع عشرہ کا کورس، وہ 7 کی 7 قرات آج بھی پڑھی جاتی ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو اس کو اس قرات میں پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. تو اس طریقے سے آپ وہ مجہول بھی اور معروف بھی، اس قسم کے بھی جو چیزیں چلتی ہیں یہ ڈائلیکٹس کے اعتبار سے. وہ پنجابی کے اندر بھی موجود ہے. آپ دیکھیں نا یہ پوٹھواری میں، ہم اپنی پنجابی میں تو ادھر جو جیلم کی ہے ہم کہتے ہیں ادھر آ، تو وہ جو پوٹھواری کہتے ہیں ادھر آ. اب لفظ وہی ہے، وہ ادھر بولتے ہیں، ہم ادھر بولتے ہیں. اب وہ دیکھ لیں پیش کا فرق ہے اور زبر کا فرق ہے، زیر کا فرق ہے، لیکن لفظ ایک ہی ہے. تو اس طرح یہ ڈائلیکٹس جو ہے عربک میں موجود ہیں.
اور یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں. مجھے بڑے لوگ ای میل کر رہے تھے کہ یہ قرات کے اختلاف پہ بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کروائیں. یہ پبلک کی ضرورت نہیں, جب اجماع ہو چکا ہے اس کے اوپر تو اس لیے کوئی اتنا نہیں, لیکن میں اس میں تھوڑا سا اسی لیے اس کو بیان بھی کر رہا ہوں. بلکہ اس حوالے سے یہ جو قرات کا اختلاف ہے, اسی پھر بخاری کی حدیث میں آتا ہے. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی نسخہ منگوایا جو صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں نے بیان کیا تھا. زید ابن ثابت نے سیدنا ابوبکر کے حکم سے جو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں جمع کیا تھا, ان کو بلوایا گیا, اس نسخے کو بلایا گیا. سیدنا عثمان نے کہا اس نسخے کو آپ پروٹوٹائپ مانتے ہوئے, اس کو آپ سمجھ لیں سٹینڈرڈ مانتے ہوئے, اس کی کئی کاپیز تیار کر کے پوری دنیا میں پھیلائی جائیں. ظاہر 3 براعظموں تک تو مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی حضرت عثمان کے دور میں, اور باقی جو ہیں ان کو آگ لگا دی جائے تاکہ کوئی اختلاف نہ پیدا ہو. ریٹن فارم میں اس طریقے سے یہ چیز چلے. باقی سینہ بسینہ تو ظاہر ہے وہ علم چلنا ہی تھا. اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن حکیم وہ لکھا ہوا نہ بھی ہوتا, اگر وہ حضرت عثمان نے تو سارے نسخے جلوا دیے ہیں وہ, لیکن وہ 7 قرات تو ابھی بھی چل رہی ہیں, ختم تو کوئی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی ہے, اگر اس کو بھی آگ لگا دی جاتی تب بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی تھی, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو نسل در نسل ٹرانسفر ہونا تھا اجماع کے ساتھ, تواتر کے ساتھ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس چیز کو ٹرانسفر کروا دیا. تو بہرحال اس میں یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پھر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ریکویسٹ کی تو پھر سیدنا عثمان نے پھر زید ابن ثابت کو بلایا اور کچھ اور صحابہ کو بلا کر اس معاملے کو ریزالو کیا, اور قریش کی قرات باقی رکھی گئی, اور باقی جو تھے قرآن حکیم کے نسخے ان کو آگ لگا دی گئی. اب یہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن حکیم کے جو پرانے نسخے ہیں ان کو آگ بھی لگائی جا سکتی ہے. لیکن انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیپال, ان علاقوں کے مولویوں نے ایک چیز ایسی عجیب مشہور کر دی, اس کو گستاخی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے سیدنا عثمان نے بھی آگ لگوائی تھی. تو اگر پرانے نسخے ہیں ان کی حفاظت کا سب سے بہترین انداز یہ ہے کہ اس کو آگ لگائی جائے. لیکن مہربانی کرو جناب کسی کے سامنے نہ لائیو, ورنہ تو گستاخ دا فتویٰ لگ جائے گا. تو یہ عموماً جب یہ دریاؤں میں بہا دیتے ہیں, جب وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ بالکل دریا بہ رہا ہے جہلم کا, یہ جب خشک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں خشکی کے بعد کتنے قرآن پاک کے صفحے جو ہیں وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں. یا اس میں اگر بہانا ہے کسی نے تو ڈیپ واٹر میں جا کے مضبوط سی بوری لے کے اس میں وزنی پتھر ڈال کے پھر قرآن حکیم کے پرانے نسخے اس میں ڈالیں اور اوپر سے اس کو باندھ کے کشتی کے ذریعے آپ اس کو اس میں کہیں پہ بہا دیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے. اوپر سے بھی پھینکیں گے پل سے تو ہو سکتا ہے وہ پھر پھٹ جائے زمین کے اس کی پانی کی وجہ سے. تو یا ڈیم میں بہا دیے جائیں یا زمین میں دفنا دیے جائیں یا آگ بھی لگائی جا سکتی ہے. تو سیدنا عثمان سے یہ ثابت ہے یہ چیز. لیکن کسی کے سامنے جب آگ لگا دیں گے ظاہر وہ راکھ بن جائے گی تو قرآن حکیم کے جو الفاظ ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے, تو بے ادبی کا کوئی اس میں زمرہ میں وہ چیز نہیں آئے گی. تو وہ ایک قرات پھر باقی رکھی گئی, وہ آج تک وہ مصحف عثمانی موجود ہے. اور یہی وہ مصحف ہے جس کو سیدنا عثمان جب تلاوت کر رہے تھے تو باغیوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ شہید ہوئے, اور آپ کے خون کے قطرے بھی اس مصحف پر گرے. وہ آج بھی مصحف ٹرکی میں, ترکی کے اندر توپ کاپی جو میوزیم ہے اس میں موجود ہے, اور ایک نسخہ سیدنا عثمان کا ہی لکھوایا ہوا رشیا میں بھی موجود ہے. کافروں سے بھی حفاظت لی جا رہی ہے, ان کے پاس بھی موجود ہے, اور یہ ہمارے پاس بہت بڑی دلیل ہے, اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے, اور یہ ہم بڑے وثوق کے ساتھ پوری دنیا کو یہ چیلنج دے سکتے ہیں کہ قرآن حکیم لفظ با لفظ محفوظ ہے. چاہے وہ رشیا کا نسخہ کو اٹھا کر دیکھ لیں, چاہے وہ ٹرکی کا, اور آج تو ایک ماڈرن دور ہے, اس میں آپ کسی بھی ایلیمنٹ کی لائف بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں بلکہ وہ پریکٹس بھی پرفارم کی گئی ہے اسی میوزیم سے نکال کر قرآن حکیم کے نسخے کے اوپر. تو اس کی لائف جو نکلی ہے وہ 650 اور 650 عیسوی کے قریب نکلی ہے, اور ظاہر آپ ان کی وفات بھی 632 عیسوی کے اندر ہوئی. وہی حضرت عثمان کے دور کا ہی وہ وقت نکلتا ہے, یعنی انہوں نے جو سائنٹیفکلی ریڈیوگرافی کے ذریعے جو ہے وہ لائف کیلکولیٹ کی جاتی ہے, یہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے. اور پریکٹیکلی بھی پوری دنیا میں آپ مشرق مغرب سے آپ شروع ہو جائیں, پوری دنیا کے اندر آج مسلمان موجود ہیں, 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں. آپ کوئی نیپال سے ایک مسلمان اٹھا لیں, ایک افریقہ سے اٹھا لیں, ایک انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, کوئی آپ اٹھا لیں یورپ سے, امریکہ سے, کہیں سے قرآن حکیم شروع کریں, زبر زیر کی بھی کوئی غلطی ہوگی نہ تو پکڑا جائے گا. یہ قرآن کی حکمت ہے. آپ سورۃ الفاتحہ سن لیں, سب سے سارے ایک ہی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. آپ سورہ اخلاص سن لیں, نیپال کا مسلمان ہو, انڈونیشیا کا ہو, ملیشیا کا ہو, فلسطین کا ہو, امریکہ کا ہو, یورپ کا ہو, رشیا کا ہو, سب یہی پڑھیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ ایسی بائنڈنگ ہے الحمدللہ, اور یہ اسلام کا زندہ ترین معجزہ ہے. اس کتاب کا, اتنی موٹی کتاب ہونے کے باوجود, اتنے 1400 سال تقریباً گزر جانے کے باوجود اس کا لفظ ب لفظ محفوظ ہونا اور مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہ پایا جانا اس معاملے میں. اور یہ اجماع اور تواتر کے ساتھ نسل در نسل یہ ٹرانسفر ہوا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اجماع جو ہے وہ خود بہت بڑی دلیل ہے. قرآن کی حجیت بھی اجماع ہے. ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا, مسلمانوں نے نسل در نسل اس کو ٹرانسفر کیا ہے اجماع اور تواتر کے ساتھ. الحمدللہ یہ بہت بڑی دلیل ہے. تو اجماع کی حجیت پہ اور اس کی 17 مثالوں پہ میرا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 31 ahlsunnatpak.com پر, وہ سن سکتے ہیں. اور بہرحال یہ الحمدللہ یہ جو حجیت ہے اس کی تواتر کے اعتبار سے, اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں. ان دنیا میں جو دو بڑی تفریقیں ہو گئی ہیں اہل سنت اور اہل تشیع, دونوں متفق ہیں اسی مصحف کے اوپر, مصحف عثمانی کے. اہل تشیع کے عام بھی آپ اگر حدیث کی کتابیں نکالیں, سیدنا علی کے قول ملیں گے ان کے اصول محدثین پر صحیح سند کے ساتھ, بلکہ یہ جو پاکستان میں اہل تشیع کی قرآن کی تفاسیر شائع ہوتی ہیں ان میں بھی لکھا ہے, سیدنا علی کہتے ہیں عثمان نے اس دور میں جو کچھ کیا, اگر میں بھی عثمان کی جگہ ہوتا تو وہی کام کرتا. تو مانتے ہیں سب کے سب. یہ بالکل عوام میں جو مشہور ہے کہ جی شیعہ کو 40 پارے مانتے ہیں, بھائی 40 پارے چھوڑ دیں, 30 پارے بھی بعد کی ڈویژن ہے تو ہے ہی نہیں حدیث میں کہیں. اب 40 چھوڑ کے اس کے 60-70 بناتے ہیں, جو قرآن کی 114 صورتیں ہیں, ڈویژن آپ جتنا مرضی کرتے رہیں. تو یہ پاروں والی کوئی بات نہیں ہے. اور اس طریقے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے, وہ روایت تو اہل سنت کے ہاں ملتی ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے صحیح سند کے ساتھ, کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کام میں مصروف تھیں, ان کو اونگ آ گئی تو چند قرآن کے اوراق تھے وہ بکری کھا گئی. یہ شیعہ کے ہاں نہیں, اہل سنت کے ہیں, سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ ہے. تو دین واٹ, کیا ہو گیا, بکری کھا گئی تو قرآن ختم ہو گیا دنیا سے. آج بھی دنیا میں کئی قرآن کے نسخے ہیں جن کو ہم پانی میں بہا دیتے ہیں, یا ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات معاذ اللہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض سستی کی وجہ سے بعض اوقات آپ نے دیکھا وہ احتجاج بھی ہوا تھا کچھ سال پہلے راجہ بازار میں, گٹر سے بھی کچھ قرآن کے اوراق نکلے تھے. تو اس طریقے سے بعض لوگ شرارتاً بھی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں. تو کیا قرآن ضائع ہو گیا؟ تو ایک وہ وقتی طور پر وہ ایک خاص اس مصحف کے کچھ صفحوں کا کچھ ہو گیا. ہمارے گھر میں بھی کتنے قرآن پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی اگر کوئی صفحہ شہید ہو گیا ہے, کسی بچے نے پھاڑ دیا تو اسے کیا ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اہل تشیع اسی قرآن کو مانتے ہیں, پوری دنیا میں اجماع ہے. سعودی عرب سے یہ قرآن چھپتا ہے, یہ بلو میں, اسی کی ریڈ جو بائنڈنگ ہے اس میں ایران سے یہی اسی کاتب کی رائٹنگ سے, جس کے ہر صفحے پر آیت مکمل ہو رہی ہے. یہ ایسی زبردست رائٹنگ ہے. یہ شام کے وہ طلحہ یاسین کوئی رائٹر ہیں, انہوں نے یہ لکھا تھا. اسی کے کاپی رائٹس سعودی عرب کے پاس بھی ہیں, ایران کے پاس بھی ہیں. یہی قرآن چھپتا ہے. میں نے خود ایران کے چھپے ہوئے قرآن بھی دیکھے ہیں. کوئی اختلاف تک نہیں ہے کسی بھی چیز کا. ایون وقف لکھا ہوا ہے, سجدے لکھے ہوئے ہیں, انہی جگہوں پر لکھے ہوئے ہیں. اور آپ اگر پاکستان میں بھی دیکھ لیں گے, آپ میں نے اسپیشلی اپنی یہ اکیڈمی میں رکھا ہوا ہے, یہ اب قرآن حکیم میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں, یہ اہل تشیع کا قرآن ہے. اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ اہل تشیع عالم کا ہوا ہے, سید فرمان علی شاہ صاحب کا, اور یہ عمران کمپنی لاہور سے یہ شائع شدہ ہے. یہ آپ کہیں سے بھی جا کے مارکیٹ سے خرید لیں. یہ جن مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے کہ شیعہ مانتے ہی نہیں اس قرآن کو, تو یہ قرآن جا کے آپ خرید کے خود پڑھیں. اس میں کون سا ایک لفظ کا بھی فرق ہے. ایون ترجمہ آپ دیکھ لیں, یہاں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ وہی ہوا ہے, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بعد میں کوئی عالی مدد کہتا ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے نا. قرآن میں تو یہی لکھا ہوا ہے, انہوں نے بھی یہی مصحف ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اسی طریقے سے اہل سنت کے ہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو ہیں ان کے ہاں بھی یہی قرآن پایا جاتا ہے. لیکن چونکہ اب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ وہمی جو ہیں وہ ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں, تو میں ان کا آپ کو قرآن دکھا دیتا ہوں کہ یہ قرآن ہے. یہ احمد بریلوی صاحب کا کنز الایمان ہے چھپا ہوا. تو یہ بریلوی جن کو یہ وہم ڈالا گیا ہے, یا دیوبند کو یا اہل حدیث کو, کہ یہ قرآن کچھ ہمارا یہ والا قرآن صحیح ہے, اس قرآن کو لے کے آپ یہ فرمان علی شاہ صاحب کے قرآن کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں, تو کوئی ایک لفظ کا بھی, ایک زبر زیر کا بھی فرق نکل آئے نا, تو ہم مجرم ہیں. لیکن یہ مولوی اس طریقے سے پٹی پڑھا دیتے ہیں. وہاں بھی لوگوں کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے, جناب وہ اہل سنت جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں, وہ تو فلاں کو مانتے ہیں. یہ خدا کے لیے ہماری اہل سنت کی کسی مسجد میں آپ دکھا نہیں سکتے, چیلنج ہے, چاہے وہ اہل سنت میں سے گروہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, یا اہل حدیث ہو, یا حنفی شافی مالکی حنبلی ہو, کوئی ایک گروہ بھی ہو کہ کبھی کسی کی مسجد میں 3 خلفاء کے نام لکھے ہوں تو چوتھے سیدنا علی کا نام نہ لکھا ہو. اور یہ بھی ہمارا چیلنج ہے, کسی مسجد میں آپ کو 5ویں نمبر پر امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا نام بھی نہیں کہیں نظر آئے گا کہ لکھا ہو لوگوں نے کہ یہ بھی خلیفہ راشد میں شامل ہے. کبھی نہیں ایسا ہوگا. خلفۂ راشدین وہی 4 ہیں, وہی حق 4 یار کی جو ہم بات کرتے ہیں. اور وہ جو 5ویں ہیں سیدنا حسن ابن علی کے 6 مہینے وہ حضرت علی کی خلافت میں ہی شامل ہوتے ہیں. تو یہ 5 خلفۂ راشدین ہیں, سب مانتے ہیں.
تو اس طریقے سے اہل سنت کو اہل تشیع کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اہل تشیع کو اہل سنت کے خلاف. باقی جو ہمارے عقائد کے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ مصحف کا کوئی فرق ہے، کوئی مصحف کا بھائیو فرق نہیں. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، اگر یہ فرق نکل آئے نا تو یہ قرآن مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ بہت بڑی تفریق ہے. اہل تشیع کو تھوڑے تو نہیں ہیں، 15% ہیں، اور دنیا میں ہر جگہ جو ہے وہ یہ مکتبہ فکر پایا جاتا ہے. اب آپ اگر سوڈان میں چلے جائیں صرف مالکی ہیں، نہ حنبلی ہیں وہاں، نہ شافعی ہیں، نہ حنفی ہیں، لیکن شیعہ وہاں پہ بھی موجود ہے. ٹرکی میں آپ چلے جائیں سارے حنفی ہیں لیکن شیعہ وہاں پہ بھی موجود ہے. تو ہر جگہ یہ ایک مکتبہ فکر پایا جاتا ہے. اگر یہ معاملہ ہوتا تو یہ قرآن ڈاؤٹ فل پڑ جاتا، تو ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم بالکل محفوظ ہے. اہل سنت اہل تشیع کا اس کے اوپر اجماع ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس حوالے سے اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں اسی مصحف کو حق مانتے ہیں، اور یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے. ہاں اہل تشیع کے ہاں کچھ روایتیں ایسی مردود ملتی ہیں، وہ اس طرح کی تو اہل سنت کے ہاں بھی ملتی ہیں، وہ اس کو تو وہ خود جو ہے کنڈیم کرتے ہیں. آپ کتاب پڑھ لیں حسین الامینی صاحب کی شیعت کا مقدمہ، جو اہل تشیع عالم ہے، میں نے ایک لیکچر پورا دیا ہے، مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ، رد المنافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ. یہ ایکسکلوسیو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 96. اس میں نے وہ حوالے دیے ہیں کہ وہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم قرآن پاک کے ایک لفظ کو بھی جو غیر محفوظ مانتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ مصحف وہ نہیں ہے، وہ کافر ہے. اور وہ تو اہل تشیع خود کافر کہتے ہیں. اور میں بھی اس ویڈیو کی وساطت سے کوئی بھی شیعہ، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، جو بھی قرآن حکیم کے ایک لفظ کے بارے میں بھی کہتا ہوں محفوظ نہیں، سب سے پہلے میں اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہوں. حالانکہ میں کسی بھی کلمہ کو اہل قبلہ پر نہیں لگاتا، لیکن پہلے کو نکالے تو صحیح. ایون قادیانی جن کو ہم کافر ڈکلیئر کر چکے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں، وہ بھی اسی قرآن کو ہی مانتے ہیں. اب وہ اس پر عمل نہیں کر رہے، لادہ بات ہے، انہوں نے بہت بڑا اختلاف کیا، ہم نے ان کو دار اسلام سے خارج کر دیا. تو قرآن حکیم کے اوپر کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، یہ تواتر کے ساتھ الحمدللہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور تواتر کی بڑی اہمیت ہے. لہذا جاوید احمد غامدی صاحب کی یہ جو بات ہے کہ سنت قرآن پر مقدم ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مقدم سے مراد وہ افضلیت کی بات نہیں کر رہے، مقدم سے مراد ہے کہ سنت قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہے. سنت ابراہیمی موجود نہیں تھی. قرآن حکیم میں جب یہ آیات آئیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کے شاعر ہیں، تو مشرکین عرب میں صفا مروہ کی اہمیت تھی، سنت تو چل رہی تھی، اس میں ذرا تھوڑا ہے غلط چیزیں آ گئی تھیں تو وہ اللہ کے محبوب نے دور کر دی. طواف پہلے بھی ہوتا تھا، آپ سے پہلے بھی ہوتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اللہ نے قرآن میں حج کے مہینے بتائے نہیں ہیں، کیونکہ سنت ابراہیمی چل رہی تھی، سب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں. رمضان کے کنزیکٹو بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے تھے، لوگ احرام باندھنا شروع کر دیتے تھے. ظاہر ہے کہ لوگ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور سے آنا ہوتا تھا، 2-2 3-3 مہینے پہلے چلنا شروع ہوتے تھے، تو حج کے مہینے سب کو معلوم تھے. تو سنت مقدم ہے، سنت پہلے ہی موجود ہے. تو سنت اور حدیث کا یہ جو پارشل فرق تواتر کے اعتبار سے غامدی صاحب کرتے ہیں، وہ پارشلی بات ان کی درست ہے کہ سنت جو ہے وہ مقدم ہے، سنت چلتی ہے. پھر 30ویں صدی ہجری کے اندر پرٹیکولرلی آ کر اس پہ زیادہ ایفرٹ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھی سنت، صحابہ سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، نسل در نسل یہ سنت کا جو سلسلہ تھا اس کو 30ویں صدی ہجری میں آ کر اس کو کاپی کی فارم میں، ریٹن فارم میں محدثین نے حدیث کی شکل میں محفوظ کیا، سنت ہی کو محفوظ کیا. لہٰذا جو چیزیں سنت میں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں ان کے لیے حدیث سے بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. نمازیں 5 ہیں، اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے، حدیث اور قرآن کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی ہے، اجماع ہے. فجر کے 2 فرض ہیں، 4 ظہر کے ہیں، 4 عصر کے اور 3 مغرب اور 4 عشاء کے ہیں، اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے. سفر میں قصر نماز پڑھنی ہے، 2 فرض پڑھنے ہیں، سوائے مغرب کے وہ 3 پڑھنے ہیں، اس پہ بھی اجماع ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اجماع کے ساتھ چل رہی ہیں. اجماع اور تواتر بہت بڑی دلیل ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب اختلاف ہوگا، کچھ کہیں گے یہ تواتر ہے، کوئی کچھ کہیں گے یہ تواتر ہے، پھر قرآن و سنت پہ ان دلائل کو پیش کیا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ آج سے 1200 سال پہلے جو ہم نے صحابہ اکرام کا علم ایک جگہ ریٹن فارم میں، الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. آج دنیا بھی مانتی ہے قلم کے ذریعے علم کو جو ہے وہ سیو کیا جائے، جو اس وقت ہمارے محدثین نے کیا، پھر اس پر پیش کیا جاتا ہے. پھر پتہ چل جاتا ہے کس کا تواتر جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے بزرگوں کا جاری کرتا ہے اور کس کا تواتر ہوا ہے قرآن و سنت کے ساتھ میچ کرتا ہے. اختلاف کی صورت میں ہم حدیث پر پیش کریں گے. یہاں پر ہم جو ہے وہ غامدی صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ حدیث کے معاملے میں ٹالرنس کریں. ویسے وہ الحمدللہ حدیث کا انکار نہیں کرتے، غلام پرویز کا بھی بڑا سخت انہوں نے رد کیا ہے. تو جو پازیٹیو چیز کسی کی بھی ہے وہ ہم مانتے ہیں. اب اس طرف آ جائیں کہ یہ قرآن حکیم قیامت تک کے لیے محفوظ کیوں ہے، اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے.
اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو کچھ میں نے پہلے بھی ڈسکشن کی کہ اگلی انبیاء اکرام علیہ السلام کی کتابیں اگر ٹیمپر ہوتی تھیں، تورات، زبور، انجیل ٹیمپر ہوئی، انجیل کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، باقی کتابیں جب ٹیمپر ہوئیں تو انبیاء اکرام آتے تھے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دور کر دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ قیامت تک کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اگر خدا نخواستہ قرآن ٹیمپر ہو جاتا پھر ہدایت کے لیے دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ چونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کی وجہ سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے۔ معجزے آپ کے بہت ہیں لیکن دعوی نبوت جس معجزے پر ہے وہ یہ کتاب ہے۔ کیوں؟ آج کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں امام کعبہ کے ہاتھ میں پکڑا دیں، چاہے وہ پوپ بیٹھا ہے جو ویٹیکن سٹی میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، یا اسرائیل میں بیٹھے ہوئے کسی پریسٹ کے ہاتھ میں پکڑا دیں، وہ عصا جو ہے وہ سانپ نہیں بنے گا یا اژدہا نہیں بنے گا۔ تو معجزہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں تک تھا۔ آج کرسچن ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی مردہ زندہ کرنے کی ویڈیو نہیں دکھا سکتے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن، چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، وہ آج بھی معجزہ ہے، چاہے اس زمانے میں کسی کے پاس تھا یا آج تھا۔ اس وقت شاعری عروج پر تھی، قرآن حکیم سن کر شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیے، آج سائنس اپنے عروج پر ہے، اور قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ ہائپوتھیسس تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی، اسٹیبلش سائنس کی۔ اسی لیے وہ ڈاکٹر مورس بوکائل جو فرینچ سرجن تھے، مسلمان ہوئے 80s میں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بائبل میں سائنٹیفک فالٹس موجود ہیں اور وہ سائنٹیفک غلطیاں قرآن میں موجود نہیں، کیونکہ بائبل ٹیمپرڈ فارم میں ہے، قرآن حکیم محفوظ حالت میں۔ پھر وہ مسلمان بھی ہوئے۔ اس قسم کے کئی اور بھی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے یہ قرآن، جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے۔ اسی لیے میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات۔ یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال، جو اللہ کی طرف سے قوموں کو ہلاک کیا جاتا تھا رسولوں کا انکار کرنے پر، کبھی چنگھاڑ کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی سمندر میں غرق کر کے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا کافروں پر، اور اس کا کلائمیکس پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دیکھا، رومن امپائر بھی گر گئی، پرشین امپائر بھی گر گئی۔ یہ بیسیکلی وہ عذاب استیصال تھا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، اور اس کا ذکر سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے ان کو عذاب دے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی۔ تو اس لیکچر کا نام ہے قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات، مسئلہ نمبر 85 اہل سنت پاک.com پر۔ بالکل اس طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا معجزہ آپ کا نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی ویڈیو آج نہیں دکھا سکتے تھے 1400 سال بعد۔ یہ معجزہ ہے، اسٹیبلش سائنس ہو، چاہے کوئی اس کی عربک لنگوسٹک کے اعتبار سے اسے پڑھے، یہ الحمدللہ معجزہ ہے، اس میں غیبی خبریں موجود ہیں۔ اس حوالے سے 3 آیات بڑی اہم ہے، وہ آپ نکال لیجئے اپنے یہ برو والے قرآن پاک میں، پارہ نمبر 21 کا پہلا پیج نکال لیں کراس ریفرنس کے طور پر، تاکہ میں یہاں پر ہی اس کو ایڈریس کر دوں، کیونکہ یہ ضرورت ہے کہ اس کو یہاں پر ایڈریس کر دیا جائے۔ پارہ نمبر 21 کا پہلا صفحہ ہے سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 48 سے لے کر 51 تک، آپ کے پیج پر 403 نمبر صفحہ ہے۔ اس کے بالکل سینٹر میں آپ پہنچ جائیں، آیت نمبر 48، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، 403 نمبر صفحے کے سینٹر میں، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، مل گئی جی آیت؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کتاب میں سے کوئی شے پڑھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ کا معجزہ تھا کہ آپ امی تھے، illiterate، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ ہمارے کیس میں اگر کوئی illiterate ہو تو اس کی خامی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر ہونا خامی ہے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں ہے، یہ قرآن حکیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔
اذل لرتاب المبتلون، اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا، کہیں سے نوٹس بھی نہیں آپ نے نوٹ کیے، اور اتنی ٹینس ڈیٹیل تک واقعات، وہ واقعات جو تورات اور انجیل میں ٹیمپرڈ فارم میں تھے، ان کی صحیح فارم یہاں پر موجود ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ نے تورات اور انجیل سے چوری کیے ہوتے، جیسا کہ آج کل بعض کرسچنز کہتے ہیں کہ کاپی رائٹس کا مقدمہ کر دیتے، تو ان سے پوچھیں کہ تورات اور انجیل میں وہ تو اتنی بیہودہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اگر ہمارے نبی نے وہاں سے نقل کی ہوتی تو یہ باتیں وہ کیوں نہ یہاں پر نقل ہوتی، اور کتنی سائنٹیفک غلطیاں موجود ہیں وہ کیوں نہیں نقل کر لی. تو یہ آپ نے خود نہیں لکھی، آپ کا معجزہ تھا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو اللہ کی روشن آیات ہیں، سائنس ہیں اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے دلوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ ظالم ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا. یہ آیت قرآن میں بار بار آتی ہے. کافر کہتے ہیں معجزہ، وہ معجزہ کہتے تھے بھی تم کہتے ہو مردے زندہ کرنا تو زندہ کر کے بتاؤ، تم کہتے ہو آسمان پر چڑھنا تو ہمارے سامنے چڑھ کے بتاؤ، ہمارے سامنے نہریں رواں کر دو. سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں وہ 9 معجزات ہیں جو مانگتے تھے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، ٹینجیبل فارم میں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی فرما دیجئے معجزے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو ہوں صرف ڈر سنانے والا، تمہیں آخرت کے بارے میں بتانے والا، میرے اختیار میں کوئی معجزہ نہیں ہے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی ہے. یہ ہے وہ آیت جو ثبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب ہے. یہ ہے ثبوت. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 50. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. بے شک ہم نے، اے نبی فرما دیجئے میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان پر کتاب نازل کی گئی ہے. یتلی علیہم، جو تلاوت کی جاتی ہے ان پر. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اس کتاب میں ہے رحمت اور نصیحت اس کے لیے جو بات ماننا چاہے. جو نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے ذکرہ نہیں ہے، جو ماننا چاہے اس کے لیے ذکرہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ وہ آیت مبارکہ تھی کراس ریفرنس کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واحد معجزہ ہے. اور سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایک لیکچر ہے، از قرآن گاڈز ورڈ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. 3-4 گھنٹے کی ویڈیو ہے، کوسچن آنسر سیشن بھی ہے، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا. آخر میں یہ 2-3 حدیثیں اس حوالے سے بیان کر دوں. قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ویسے یہ حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 1 میں بھی بیان کی ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے، اور مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ چونکہ یہ معجزہ بڑا ہے تو قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری ہی امت سے ہوں گے، میرے پیروکار زیادہ جنت میں جانے والے ہوں گے کیونکہ یہ معجزہ سب سے بڑا ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا اس معجزے کی وجہ سے. سنن ابن ماجہ میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گی. کیوں؟ قرآن کی وجہ سے. اور اس کو تو ہم نے آج دیکھ لیا. 11 ستمبر 2001 کے بعد ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد جو کافروں نے اسلام کو ملائن کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسا اسلام کا غلبہ فرمایا. صرف 9 مہینے میں 34,000 امریکنز پلس یورپین لوگوں نے قرآن حکیم کو انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. نیگیٹو نیت سے پڑھا، اللہ نے ہدایت دے دی. یہ آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ میرا معجزہ وہی کا معجزہ ہے. دیکھیں کیسے سر چڑھ کے یہ معجزہ بولا ہے. ہمارے مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے کافر مسلمان نہیں ہوئے، اس معجزے کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور 2007 میں جب کلنٹن پاکستان آئے، امریکن صدر 2 دفعہ رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ جیو کو انٹرویو دیا، میں نے خود یہ ان کے الفاظ سنے ہیں، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے.
اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک اسلام سپر سیڈ کر جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ خودکش حملے کرنے کے اور عام انسانوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے انسان. مسئلہ نمبر 86 میرا سن لیں آپ. کافر کو بھی نہیں آپ قتل کر سکتے. اسلام نے ویسے ہی سپر سیڈ کر جانا ہے جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. انتظار تو کر لیں, وہاں تو ٹرو ڈیموکریسی ہے. جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو حکومت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. یہ اس طریقے سے کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کرتے جا رہے ہیں. اسی لیے تو وہ آئے دن یہ بنوس کارٹون چھاپ دیتے ہیں تاکہ پابندیاں لگائیں. اب 50 لاکھ کے قریب مسلمان تقریباً فرانس میں ہیں. انہوں نے وہ ایک حملہ ہوا, اس کے بعد وہ ایک تماشا شروع ہو گیا, اور پھر اب ان مسلمانوں پہ سختی شروع ہوگی کہ ان کو ڈی پورٹ بھی وہ کر دیں گے, اور اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں گے. وہ تو چاہتے ہیں جنہوں کہتے ہیں نا کھیڑ دینا ساڑھے نال مونڈا مار کے ٹوٹ دیں, کسی طریقے کوئی ایسا بہانہ کرنا جنہاں تو جان چڑھائیے, کیونکہ اسلام تو تیزی سے پھیل رہا ہے یورپ میں اور امریکہ میں. تو اسلام نے ویسے ہی سپر سیڈ انشاءاللہ کر جانا ہے. صحیح مسلم آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیتے یا کوئی تقریر کرتے پہلی بات یہی کہتے, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود انجیکٹ کیے جائیں, وہ تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں, اور گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو یہاں بھی کتاب اللہ. اسی طریقے سے حجۃ الوداع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں, اس میں واضح الفاظ ہے, میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے. ہاں المستدرک للحاکم میں ہے کتاب اللہ اور سنت, اور سنت بھی قرآن میں ہی داخل ہے, کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. اسی طریقے سے پھر مسلم شریف میں 4 حدیثیں جو غدیر خم کی موجود ہیں, ان میں بھی دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد جو خطبہ دیا ہے وہ ایکسکلوسیو صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک. کتنے زبردست الفاظ ہیں. اے لوگو آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اس سے آگے الفاظ کیا ہوں. قرآن کی تعریف میں غدیر خم سے بہترین کوئی اور حدیث نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس قرآن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں, تمہیں ڈراتا ہوں. 3 دفعہ آپ نے فرمایا, کیونکہ آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. لہٰذا جن لوگوں نے سیدنا علی کو تکلیف دیں یا سیدنا حسین ابن علی کو مظلوماً شہید کیا, ہم کسی سے بھی اس معاملے میں ایگری نہیں کرتے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کی محبت کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائے. اور اسی حوالے سے ایک آخری حدیث, بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور صحیح بخاری میں آپ کی وفات والے چیپٹر کتاب المغازی میں ہے, 4460 نمبر یہ حدیث. صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, یہ بالکل آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے 86 ہجری میں فوت ہوئے, جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے. حضرت علی سے اکثر حدیثیں عبداللہ بن ابی اوفا نے روایت کی ہیں, بڑی عمر انہوں نے پائی ہے. تو سیدنا طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بخاری اور مسلم دونوں میں, اور صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں جو چیپٹر ہے وفات النبی والا, اس میں یہ حدیث موجود ہے 4460. اپنے منہج پہ بھی ہم نے لکھی ہوئی ہے, غدیر خم کی حدیث بھی, اور یہ والا حصہ بھی اس کا لکھا ہوا ہے کہ سیدنا طلحہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا, کسی کے لیے وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے وصیت نہیں فرمائی تھی, نہ ابو بکر کے لیے, نہ عمر کے لیے, نہ عثمان کے لیے, نہ علی کے لیے. البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ کو پکڑے رہنے کی, اس پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ وصی رسول جو ہے دراصل وہ کتاب اللہ ہے, یہ خلیفۃ الرسول ہے قیامت تک کے لیے. اور اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لینا, وصی رسول یا رسول اللہ کا خلیفہ تو وہ ہوگا نا جو پوری امت کے لیے ہو, کہ صرف صحابہ ہی آپ کے امتی تھے, ہم نہیں ہیں قیامت تک آنے والے. تو ہم تک بھی تو وصی پہنچے نا. اگر آپ کسی انسان کو وصی بناتے تو موت تو اس کو بھی آ جانی تھی. 2 سال بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے,
12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے, 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے, 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے, اور تقریباً 100 سال کے بعد 110 ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے تقریباً 1425 سال گزر چکے ہیں, 1325 سال, کیونکہ 100 سال بعد 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے. تو وہ آخری صحابی فوت ہو گئے. اگر صحابہ وسیع ہوتے تو ان کو بھی موت آنی تھی. وسیع اور خلیفہ وہ ہے قیامت تک کے لیے آپ کا خلیفہ, آپ کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے, وہ ہے یہ قرآن حکیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور الحمدللہ یہ حفاظت ہے, قیامت تک رہے گی. لوگوں نے بڑی سازشیں کی لیکن الحمدللہ اس سازش میں ناکام رہے. مسلمانوں میں بڑے فرقے بنے, اختلافات ہوئے, لیکن اس قرآن کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا, بلکہ جس نے بھی اختلاف کیا اس کو دار اسلام سے خارج کر دیا گیا. الحمدللہ کوئی ایسا اختلاف اسٹیبلش اس وقت موجود نہیں. آج غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے اس کتاب کے بارے میں وہ یہی ہے کہ یار پوری دنیا میں قرآن کا کوئی ورژن ہی نہیں ہے, ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا میں, کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن 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 یہ حفاظت جو اللہ نے فرمائی وہ ٹیکسٹ کی ہے. جہاں تک اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر ہے تو اس میں یقیناً تحریف کر دی ہے لوگوں نے. ایک طرف ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اور نیچے تفسیر میں لکھا ہوتا ہے حضرت علی سے بھی مانگ لیں, شیخ عبدالقادر جیلانی سے بھی مانگ لیں. تو تحریف کر دی کہ نہیں؟ قرآن کے ٹیکسٹ کی نہیں کی, ترجمے کی نہیں کی, مفہوم کی کر دی. لیکن یہ تحریف جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے, بلکہ اس تحریف کی وجہ سے مولویوں کا پردہ اور چاک ہو رہا ہے. اس لیے میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ چاہے آپ کو کڑوا لگے, کہ قرآن حکیم کا صرف وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے. مسلمان کا لیا ہوا معنی معتبر نہیں ہے. مسلمان پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے ساتھ چیزوں کو پڑھتا ہے. اس کو اگر یہ آیت بتائی جائے نا ایاک نستعین, کہ صرف تیری ہی مدد مانگتے ہیں, غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں, اسے فوراً خیال آتا ہے اتنے اتنے بابے تو یا علی مدد بھی کہتے ہیں, اتنے بڑے بڑے بابے جو ہیں وہ تو یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد بھی کہتے ہیں, تو ان کا کیا بنے گا؟ بھائی تو اپنی قبر نو رو, انہوں دی قبر نو کو رونا ہے, تو اپنی فکر کر. لیکن ایک غیر مسلم, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اس کو یہ آیت پڑھائیں اور اس کو بعد اس کو کہیں گے یہ یا علی مدد بھی ثابت ہے, وہ کہے گا نا بھائی یہ ثابت نہیں ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں. ہم جو اہل سنت کے عقائد بیان کر رہے ہیں نا وہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. اگر ہم نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں, بخاری اور مسلم میں جو طریقہ ہے, تو ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں, وہاں رکھیں کہ جی یہ مسلمانوں کی اہل سنت کی بنیادی 2 حدیث کی کتابیں ہیں, تو آپ ہمارا فیصلہ کریں کہ نماز کون صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یا کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگ کون صحیح پڑھ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, غیر مسلم کیا فیصلہ کریں گے؟ وہی لوگ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں جو سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں, جس میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 70A اور 70B, نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اور اس کا پارٹ B 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. تو اس قرآن کا وہی فہم معتبر ہے, قرآن حکیم کا وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لے گا, وہ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر عربک کا لے گا. آج تک عربی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے زندہ رکھی ہوئی ہے. یہ عربی جو زندہ ہے اس کتاب کی وجہ سے ہے. باقی دنیا میں جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کی اوریجنل جو جس زبان میں وہ نازل ہوئی وہ زبانیں ابھی موجود نہیں ہیں, یا ان کے پاس کتابیں اس فارم میں موجود اس طریقے سے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.